بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امہ، فرمایا اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، فرمایا کہ تم لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی ہو، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر یقین رکھتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، فرمایا اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے، پتہ یہ چلا کہ یہودی جو ہیں مسلمان، عیسائی جو ہیں مسلمان نہیں ہیں، کہ اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ ان میں کچھ مسلمان ہیں اور ان کی اکثریت نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں تم اوروں کے حق میں سب سے بہتر ہو، تم لوگوں کی گردنیں پکڑ پکڑ کر اسلام کی طرف جھکاتے ہو۔ مسلمانوں کا کام ہے لوگوں کو نیکی کی طرف لے کے آنا، برائی کی طرف لگانا تو کافروں کا کام ہے، ہندوؤں کا کام ہے، شیطان کا کام ہے۔ مسلمان کا کام کیا ہے؟ گردنوں کو پکڑ پکڑ کر کہاں پر لے کر آنا۔ تو جس کے دل میں جتنا ایمان زیادہ روشن ہوگا وہ اسی قدر دین کی دعوت دے گا لوگوں کو۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی مسجد میں جائیں، کسی مدرسے میں جائیں، نہیں، آپ اپنے گھر سے بھی شروع کر سکتے ہیں، آپ اپنی گلی سے، اپنے محلے سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ یہ کام کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ اس لیے مجھ سمیت ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے گھر سے، اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے محلے والوں سے، اپنے شہر سے، اپنے ملک سے نیکی کے کام کی ابتدا کریں۔ اور تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ تم تمام امتوں سے بہتر ہو اور سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے والے ہو۔ یعنی ہم جو ہیں مسلمان جو ہے یہ کیسی قوم ہے کہ سب سے زیادہ دوسروں کو نفع پہنچانے والے۔ مسلمان جو ہے کسی کو مار سکتا نہیں، کسی کا نقصان کر سکتا نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اب آپ دیکھ لیں کیسے کاموں میں مسلمان ہی ملوث ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں، مجھ سمیت ہم سب کو کامل ایمان والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو لہب کی بیٹی فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے، مسند احمد کی یہ حدیث ہے، اس کو توجہ سے سنیں، ایک مرتبہ کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منبر پر تشریف فرما تھے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا شخص سب سے بہتر ہے، کون سا آدمی جو ہے سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب لوگوں سے بہتر وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ قاری قرآن ہو، یعنی قرآن کو اچھے انداز میں پڑھنے والا ہو۔ پھر فرمایا سب سے زیادہ پرہیزگار بھی ہو، صرف قاری قرآن نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پرہیزگار۔ پھر اس کے بعد فرمایا سب سے زیادہ اچھائیوں کا حکم کرنے والا ہو اور سب سے زیادہ برائیوں سے روکنے والا ہو۔ سب سے زیادہ، اب میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا جب آپ کسی کو گناہوں سے روکتے ہیں نا، برائیوں سے، اس کی برکت اتنی ہے کہ بندہ خود اس برائی سے بچ جاتا ہے، اللہ بچا لیتا ہے اس کو۔ اور مزید فرمایا سب سے زیادہ رشتے ناطے ملانے والا، یہ لوگوں میں سب سے زیادہ کیا ہے؟ بہتر شخص ہے۔ ایک تو قرآن اچھے سے پڑھے، اور دوسرا اس میں ضروری نہیں کہ اس نے حفظ بھی کیا ہو، نہیں، حفظ کی کوئی قید نہیں ہے،
قرآن کیسے پڑھے؟ اچھے انداز سے پڑھے، پھر پرہیزگار بھی ہو یعنی قرآن پر عمل کرنے والا بھی ہو، پھر اس کے بعد اچھائیوں کا حکم دینے والا ہو، سب سے زیادہ برائیوں سے بھی منع کرنے والا ہو، اور پھر رشتے کو توڑنے والا نہ ہو بلکہ کیا کرنے والا ہو؟ جوڑنے والا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے، آمین۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی یہ بھی حدیث ہے، فرمایا مجھے میرے رب نے 70,000 آدمیوں کو 70,000 آدمیوں کو میری امت میں سے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دی۔ 70,000 جو ہیں یہ بغیر کسی حساب کے کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ 70,000۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا نا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اگر کچھ اور بڑھ جاتے تو کمال نہ ہو جاتا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 بھی کمال ہے، لیکن یا رسول اللہ تھوڑی تعداد بڑھا لیں اور تو کمال نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ میں نے پھر اپنے رب سے سوال کیا تو مجھے خوشخبری ملی کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے، یعنی 1000 بندے ہوں گے، ان کے ساتھ 70,000 کی اور جماعت ہوگی۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمال ہو گیا، لیکن اے اللہ کے نبی تھوڑی سی تعداد اور بڑھ جائے تو کمال نہ ہو جائے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور پھر برکت کی دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے پھر دعا کی تو ہر شخص کے ساتھ 70,000 کا وعدہ ہوا، یعنی پھر ہر بندے کے ساتھ 70,000 بندے جو ہیں وہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے۔ پہلے صرف 70,000 تھے، اب آپ اندازہ لگائیں کتنی اس کی تعداد ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کمال ہو گیا ہے، تو اس سے بھی اور زیادہ مانگ لیں تو اور کمال ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر میں نے مانگا تو مجھے اتنی زیادتی اور ملی، پھر دونوں ہاتھ پھیلا کر بتایا کہ اس طرح، یعنی پہلے صرف 70,000، پھر ہر 1000 بندے کے ساتھ 70,000، پھر ہر بندے کے ساتھ 70,000۔ حضرت عمر پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادتی بھی، اس سے اور زیادہ مانگ۔ تو فرمایا کہ میں نے پھر اور مانگا تو اللہ تعالیٰ نے جتنے دے دیے اتنے ہی اور عطا فرما دیے، یعنی اتنی زیادہ تعداد میں لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ کس کی شان ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی۔ کیا حدیث کیا شروع ہو رہی ہے؟ میرے رب نے 70,000 آدمیوں کو میری امت میں سے حضور کی امت کی شان کیا ہے؟ کنتم خیر امہ، شان کیا ہے بتائیں؟ ان کا کام کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بس نیکی کا کہنے والی ہے، برائی سے منع کرنے والی ہے۔ جو ان کاموں پر عمل کرنے والا ہے اس کو پھر بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جنت میں ایڈمیشن عطا فرما دے گا، اس کا داخلہ جنت میں ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہترین امت، اور سب امتوں سے بہتر امت جو ہے نا وہ یہ آخری نبی کی امت ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں ایز اے امتی ہم جو ہیں وہ حقوق ادا نہیں کر رہے، جو ایک امتی ہونے کے حقوق ہیں وہ ہم پورے نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک رات ہم خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیر تک باتیں کرتے رہے، جیسے دوست بیٹھ جاتے ہیں نا
تو آپ فرماتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، کافی ٹائم ہو گیا۔ پھر صبح جب حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو آج رات انبیاء اپنی اپنی امت سمیت مجھے دکھائے گئے، یعنی سارے نبی مجھے دکھائے گئے، اور ہر نبی کی جو امت تھی میں نے وہ بھی دیکھی۔ بعض نبی کے ساتھ صرف 3 شخص تھے، ان کی امت کے کتنے لوگ تھے؟ صرف 3 لوگ۔ بعض کے ساتھ مختصر سا گروہ یعنی کچھ لوگ تھے، بعض کے ساتھ ایک جماعت تھی، کسی کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا، ایسا بھی تھا کوئی نبی۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کے ساتھ بہت لوگ تھے۔ مجھے یہ جماعت پسند آئی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب ملا کہ یہ آپ کے بھائی موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل ہیں۔ بنی اسرائیل سے مراد وہ ہیں کہ جو ایمان والے تھے۔ میں نے کہا میری امت کہاں ہے؟ تو جواب ملا اپنی داہنی طرف دیکھیں، اپنی سیدھی طرف دیکھیں۔ فرمایا اب جو دیکھتا ہوں تو بے شمار مجمع ہے جس سے پہاڑیاں بھی ڈھک گئی ہیں۔ اب مجھ سے پوچھا گیا کہو خوش ہو؟ میں نے کہا میرے رب میں راضی ہو گیا۔ فرمایا گیا سنو ان کے ساتھ 70,000 اور ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو ہو سکے تو ان 70,000 میں سے ہی ہونا، یعنی یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، مجھے بتایا جا رہا ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے، اگر ہو سکے تو ان 70,000 میں سے ہونا، اگر یہ نہ ہو سکے تو ان میں سے ہونا جو پہاڑیوں کو چھپائے ہوئے تھے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ان لوگوں میں سے ہو جانا جو آسمان کے کناروں پر تھے۔ حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا نا تو وہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، جیسے بندہ کہتا ہے نا مجھے نہیں پتا، بچہ ماما کو کہتا ہے نا ماما مجھے نہیں پتا، ریکویسٹ کرتا ہے، تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں نہیں پتا، میرے واسطے دعا کرو، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے ان 70,000 میں داخل فرما دے۔ نبی پاک سے ہی دعا کا کہہ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تو ایک دوسرے صحابی نے بھی اٹھ کر یہی گزارش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر حضرت عکاشہ سبقت کر گئے، یعنی ان کی دعا، ان کے بارے میں میں نے دعا کر دی ہے اور وہ دعا بھی کیا ہو گئی ہے، قبول ہو گئی، اور وہ تم سے پہلے وہ 70,000 میں کیا ہو جائیں گے، انٹر ہو گئے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں بھی ان 70,000 میں شامل فرمائے، آمین۔ اور پھر ان 70,000 جو لوگ ہیں، وہ جو کام کرتے ہیں، وہ کام کرنے کی بھی اللہ میں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا بھی کریں اور پھر اعمال بھی کریں، سبحان اللہ۔ تو کنتم خیر امہ، ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے جو حقوق ہیں پہلے تو وہ سیکھیں، بعد میں پھر ان پہ کیا کریں، عمل کریں۔ تو ہم بہترین امت ہیں، تمام امتوں میں سے افضل ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو ایک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وہ کچھ عطا کیا گیا ہے جو کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا گیا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عطا کیا گیا؟ تو ارشاد فرمایا روب کے ساتھ میری مدد فرمائی گئی، مجھے زمین کی کنجیاں عطا کی گئیں، چابیاں، میرا نام احمد رکھا گیا، میرے لیے مٹی کو پاکیزہ کرنے والا بنا دیا گیا، اور میری امت کو بہترین امت بنا دیا گیا۔ یعنی یہ شان، یہ مرتبہ، یہ عظمت، یہ رفعت، یہ بلندی پہلی کسی امت کو نہیں ملی۔ میری امت تمام امتوں میں سے کیا ہے، افضل ہے۔ پہلے جتنی امتیں آئی ہیں، جتنے نبی آئے، ان کے جتنے آگے سے اتباع کرنے والے ہیں، ان سب لوگوں میں سے جتنے مرضی عبادت گزار ہوں، لیکن ان سب سے زیادہ بہتر کون سی امت ہے؟ میری امت ہے، بشرط یہ کہ مسلمان ہو اور متقی ہو، پرہیزگار ہو۔
کامل ایمان والا ہو، جس پیچھے جو شرائط بیان کی گئی ہے نا وہ شرائط اس میں پائی جاتی ہوں۔ اور دیکھیں اب کیا فرمایا، فرمایا جو اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت بالکل واضح ہو چکی، رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کے راستے سے جدا راستے کی پیروی کرے تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھر گیا، اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو رسول کی نافرمانی کرے، کہیں نہ کہیں ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور اپنے اعمال کو کیا کرنا چاہیے، درست کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کو بات بتاؤں، بعض لوگ کسی کو نیکی کا اس لیے بھی نہیں کہتے کہ وہ خود نیکی کا کام نہیں کر رہے ہوتے، کہتے اس کو نیکی کا کہا تو مجھے بھی کرنی پڑے گی، تو میں نے بھی نہیں کرنی تو اس کو بھی نہیں کہنا۔ ایسا نہ کریں۔ نیکی کا لوگوں کو کیا پتہ آپ کے کہنے سے کوئی نمازی بن جائے اور وہ آپ کے لیے دعا کر چھوڑے، اور اس کی دعا کے بدلے صدقے سے آپ بدل جائیں۔ یہ بھی تو جہاں پر موقع ملے نیکی ضرور کریں، ضائع نہ کریں۔ جہاں پر بھی کیا پتہ کون سی نیکی جو ہے ہمارے کام آ جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور دیکھیں ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ میری امت کو گمراہی پر جمع نہ کرے گا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا دست رحمت جماعت پر ہے، اور جو جماعت سے جدا ہوا وہ دوزخ میں گیا۔ حضور کی جو امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت کو اللہ گمراہ نہیں فرمائے گا۔ آخری بات اس آیت پر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کنز العمال شریف کی یہ حدیث ہے۔ اس آیت کا تفسیر اتنی ہے، پھر ہم مزید آگے نئی آیت پڑھیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو نہ انبیاء میں سے ہیں نہ شہیدوں میں سے ہیں، لیکن قیامت کے دن انبیاء اور شہید اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام دیکھ کر رشک کریں گے۔ نہ وہ نبیوں میں سے ہیں نہ اللہ کی بارگاہ میں وہ شہید ہوئے ہیں، لیکن جو ان کو مقام اور مرتبہ اور جو عزت اور جو عظمت اور جو رفعت ملنی ہے یہ نبی بھی دیکھ کر رشک کریں گے۔ بتاؤں وہ لوگ؟ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہیں؟ اور وہ لوگ فرمایا کہ وہ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کیا کام کریں گے، ہمیں بھی بتائیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیارا بندہ بنا دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیارا بندہ بنا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اس کے بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں، اور وہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے زمین پر چلتے ہیں، یعنی بھلائی کا حکم دینے والے ہوتے ہیں۔ تو میں نے عرض کی وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں، یہ بات تو سمجھ آ گئی، لیکن یا رسول اللہ اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ کیسے بناتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگوں کو اللہ کے پسندیدہ کاموں کا حکم دیتے ہیں اور اللہ کے ناپسندیدہ کاموں سے منع کرتے ہیں، تو جب لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمانے لگتا ہے۔ وہ کام کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ وہ آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی والدہ ہیں، آپ کے والد صاحب ہیں، کوئی بھی غلط کام کر رہا ہے تو ادب کے دائرے میں رہ کے آپ نے ان کو منع کرنا ہے اور پھر نیکی کا حکم دینا ہے، وہ بھی ادب کے دائرے میں رہ کے۔ تانا، کیونکہ مومن جو ہے وہ تانا دینے والا نہیں ہوتا، تانا دینے سے آپ نے بچنا ہے۔ تم دیکھو سوئی پڑی ہو، 8 بجے اٹھ رہی ہو، نماز پڑھنے کا تمہیں کوئی خیال نہیں تھا اور سارے کام تم سے کروا لو، نہیں، ایسے نہیں کرنا، بلکہ آپ نے کہنا ہے کہ دیکھو بہن بات سنو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو تخلیق فرمایا
سارے معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں، ہم دنیا کے سارے کام کرتے ہیں، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے 5 منٹ 10 منٹ نہیں نکال سکتے؟ جہاں پر آپ 8 بجے اٹھے ہیں، آپ 5 بجے اٹھ کے آپ نماز ادا کر کے تھوڑا سا قرآن سیکھ کر آپ پھر آرام کر لیتے، اس طرح بھی تو ہم کر سکتے تھے۔ تو اب اس طرح آپ نے کہنا ہے، ایک دن کہا اگلے دن پھر اس نے نہیں کیا، پھر آپ نے کہنا ہے نیکی کا آپ نے حکم، آپ کو ثواب ملتا رہنا ہے۔ یا تو یہ ہو نا کہ آپ نے نیکی کی دعوت دی ہے تو آج ثواب ملے گا، یعنی کوئی حدیث ایسی آپ کو ملی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ کسی بندے کو 3 مرتبہ نیکی کی دعوت دینا، قبول کر لے گا تو ٹھیک ہے، چوتھی بار نہ کہنا کیونکہ اس کے بعد تمہیں ثواب نہیں ملنا، ایسا کچھ ہے نہیں۔ تو آپ نیکی کی دعوت دیتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ ہمیں اس آیت پر عامل بنائے، عمل کرنے والا بنائے۔ مزید آیت نمبر 111، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، یہ تمہیں ستانے کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، فرمایا کہ اگر تم سے لڑیں گے تو تمہارے سامنے سے پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے، یہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ آیت نا بیسیکلی یہودیوں میں سے جو لوگ اسلام لائے تھے نا، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام، یہ پہلے یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، اور ان کے ساتھی بھی ان کے ساتھ کافی جو ہے نا وہ مسلمان ہوئے۔ یہودیوں کے سردار ان کے دشمن ہو گئے اور انہیں تکلیف پہنچانے کی فکر میں لگے رہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تم پریشان نہ ہو، تم مسلمان ہو گئے ہو تو یہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر جنگ کرنے کے لیے آئیں گے تو تمہارا مقابلہ، کیونکہ جو مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی پھر غیبی مدد بھی فرماتا ہے۔ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، 313 آگے سامنے کھڑے ہو گئے اور کافر اتنے زیادہ اور دم دبا کے بھاگ گئے، کیوں؟ مسلمان تھے، کیا تھے؟ ایمان کی دولت تھی ان کے پاس، اور پھر ساتھ ہی ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے کہ محمد سے وفا تو نے تو پھر ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے، تو میرے نبی کی بارگاہ میں میرے نبی کے ساتھ آیا لڑنے کے لیے، یہ لے تیرے لیے فرشتے بھی آ گئے، جا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو مطمئن کر دیا اس آیت میں کہ زبانی طعن اور تشنیع اور دھمکیوں کے علاوہ یہ ان مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ، فرمایا کہ یہ صرف دھمکیاں دیں گے، تڑیاں لگائیں گے، بڑی بڑی جو ہے نا باتیں چھوڑیں گے، لیکن اگر جنگ کرنے آئیں گے نا، مطلب مثال کے طور پہ یہ مسلمان ہوئے نا، حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی مسلمان ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو دعوت دی، مسلمان ہو گئے۔ اب جو باقی یہودی تھے جو سردار تھے وہ کہتے کہ تم ان کے پاس جا رہے ہو نا، اب تمہاری خیر نہیں ہے، ہم نے تمہیں مار دینا، دیکھنا جب جنگ ہوئی نا سب سے پہلے تمہیں قتل کریں گے۔ تو یہ اب ان کے بارے میں اس طرح وہ باتیں کرنا شروع ہو گئے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیں کہ یہ صرف تمہیں دھمکیاں وغیرہ دے سکتے ہیں، اگر لڑنے آگے نا تو یہ دم دبا کے بھاگ جائیں گے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس کا ریزن کیا ہے کہ تم اب کیا ہو گئے ہو؟ مسلمان۔ کیا ہو گئے ہو؟ تو مسلمان جب تک کامل مسلمان رہیں گے نا، جتنی مرضی قومیں مل جائیں، میزائل بنا لیں، توپیں بنا لیں، جو مرضی کر لیں، مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کرتا۔ اور اگر ایمان کمزور ہونا شروع ہو گیا ہے، ایمان ختم ہونا شروع ہو گیا ہے، تو پھر مسلمان مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھنا۔ ایمان کیسے کمزور ہوتا ہے؟ یہ یہودیوں نے پروپیگنڈا کر کے یہ اس طرح کے چینلز، اس طرح کی ویب سائٹس جو ہے ہمارے یہاں پر پھیلا دیا مسلمانوں میں، کہ وہ چیز جس کے بارے میں کبھی ہم سنتے تھے تو ہم کہتے تھے استغفر اللہ، اب وہ ہم موبائل فون پہ ماما کیا، بابا کیا، بیبی کیا، بابا کیا، ساری وہ دیکھ رہے ہیں۔
بے حیائی والی تصاویر، سانگس، ویڈیوز، یہ سب کچھ. اور حیرانگی کی بات ہے کوئی اس کو غلط بھی نہیں کہتا. یہ ایمان ہمارا کیا ہو رہا ہے؟ کمزور ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے. آیت نمبر 112 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا، فرمایا یہ جہاں بھی پائے جائیں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے. اے یہودی جدھر جدھر بھی جائیں گے نا ان کی ضلالت ہی ہے. ان کی کیا ہے؟ کافر جہاں جہاں بھی جائیں گے ذلت ہی کو وہاں وہاں پائیں گے. جہاں جائیں گے ذلت کو ہی پائیں گے. فرمایا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے اس کے کہ انہیں اللہ کی طرف سے سہارا مل جائے یا لوگوں کی طرف سے سہارا مل جائے. اب یہ سہارا ملنے سے مراد کیا ہے؟ کہ یہ جہاں جائیں گے عزت پائیں گے. کب بھلا؟ جب ان کو اللہ کا سہارا مل جائے. اللہ کا سہارا کب ملے گا؟ جب یہ لوگ یہودیت کو چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب یعنی کہ اسلام کو قبول کر لیں گے. پھر یہ جہاں جہاں جائیں گے وہاں وہاں عزت پائیں گے. ادروائز جہاں جہاں جائیں گے تو کیا پائیں گے؟ ذلت پائیں گے. یہ لفظ جو میں بول رہا ہوں یہ قرآن فرما رہا ہے. ٹھیک ہے. آگے مزید فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، فرمایا یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہیں اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے. ان پر کیا مسلط کر دی گئی ہے؟ محتاجی. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اللہ اکبر، بغیر حق ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. فرمایا کہ یہ سزا ان کے لیے کیوں ہے؟ اس لیے کہ یکفرون بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا ہے. اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ کفر کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ، فرمایا یہ اللہ کے انبیاء کو بغیر حق ناحق شہید کرتے تھے. اور تفسیر ابن کثیر میں تو آتا ہے کہ بنی اسرائیل ایک ایک دن میں 300 نبیوں کو قتل کر دیتے تھے. ایک دن میں کتنے نبیوں کو شہید کر دیتے تھے؟ 300 نبیوں کو شہید کر دیتے تھے. اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، وہ اس لیے کہ وہ نافرمان اور سرکش تھے، باغی تھے، وہ ایمان والے نہیں تھے. مزید آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیسو سواء، فرمایا یہ سب ایک جیسے نہیں. یہودی جو ہیں سارے ایک جیسے نہیں ہیں. من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون. آپ یہ دیکھیں جب میں نے آیت پڑھی کہ یہودی جن کے بارے میں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ یہ کافر ہیں اور انہوں نے آیتوں کا انکار کیا، یہ جہاں جائیں گے ذلت کو پائیں گے. لیکن فرمایا جو یہودیت کو چھوڑ کے مذہب اسلام میں آئے گا اس کی کیا شان ہے کہ اللہ ان کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے. تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ جو پہلے ہی حضور کا امتی ہو وہ نیک اعمال کرے تو اس کی کیا شان ہوگی. فرمایا ترجمہ سنیں اس آیت کا، آیت نمبر 113، فرمایا یہ سب ایک جیسے نہیں. اہل کتاب میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو حق پر قائم ہیں. جو حق پر کیا ہے؟ قائم ہے. وہ رات کے لمحات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں. رات کے لمحات میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں. جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی ایمان لائے تو یہودی علماء نے جل کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم میں سے جو ایمان لائے ہیں وہ برے لوگ ہیں. وہ کیا ہیں؟
برے لوگ ہیں، یہ آپس میں یہودی کہنا شروع ہو گئے، جو اسلام کی طرف نکل گیا ہے نا وہ برا ہے۔ برا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر یہ برے نہ ہوتے تو اپنے باپ دادا کا دین نہ چھوڑتے، یہ یہودیت کو نہ چھوڑتے۔ یہ برے ہیں اس لیے یہودیت کو چھوڑ کے اسلام کی طرف چلے گئے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے اب جو یہودیت کو چھوڑ کر ادھر آیا ہے پھر اس کا اللہ نے ذکر کر دیا قرآن میں۔ کوئی وہ بھی ہے جو یہودیت کو چھوڑ کے اسلام میں آیا اور ایسا آیا کہ پھر راتوں کو پڑھتا ہے یاسین والقرآن، اور پھر پڑھتا ہے الرحمن علم القرآن، اور پھر قرآن پڑھتا ہے الف لام میم، قرآن کو پڑھتا ہے راتوں کو اور پھر سجدے میں بھی جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بتایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے والے ہی تو کام کے آدمی ہیں، باقیوں کا حال جو ہے وہ تو انتہائی جو ہے نا برا ہے، بدتر ہے۔ حضرت عطا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ یہاں جن لوگوں کی تعریف کی گئی ہے نا، اس سے علاقہ نجران کے 40 آدمی، حبشہ کے 32 آدمی اور روم کے 8 آدمی مراد ہیں، جو دین عیسوی پر تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ عیسائیت کو انہوں نے چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نماز تہجد بہت اعلیٰ عبادت ہے، کہ یہاں رات کو اٹھ کر عبادت کرنے والوں کی بطور خاص اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے۔ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن کچھ رات کو اٹھ کے اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں۔ اس سے نماز عشاء اور تہجد دونوں ہی مراد ہو سکتی ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کے ارکان میں سے سجدہ سب سے افضل ہے، کیونکہ ذکر کس کا ہوا ہے؟ سجدے کا۔ رکوع کا ذکر نہیں ہوا، کس کا ہوا ہے؟ سجدے کا، کہ سجدے کا بطور خاص تذکرہ کیا گیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ رات کی عبادت، نماز اور تلاوت دن کی ان عبادات سے افضل ہے، کیونکہ جو دل کی یکسوئی رات میں میسر ہوتی ہے، دن میں نصیب کہیں پہ ٹومی بو رہا ہے، کہیں پہ مومی بو رہا ہے، کہیں پہ گلی میں کوئی آ گیا، کہیں پہ شور ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، رات کو سکون۔ بلکہ ایک حدیث میں تو آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان آسمان دنیا پر تشریف فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو دوں۔ اللہ اعلان کر رہا تھا مانگو میں دیتا ہوں۔ ہے کوئی اولاد میں اس کو دوں، ہے کوئی جو چاہتا ہے کہ مجھے اولاد ملے میں اس کو اولاد دے دوں، کوئی صحت چاہتا ہے میں اس کو صحت دے دوں، بیماری سے حفاظت چاہتا ہے بیماری سے حفاظت دے دوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ پکارتا ہے بندوں کے لیے، اور یہ آفر کب ہے؟ رات کے پچھلے حصے کی۔ اسی طرح حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق آتا ہے، حضرت حسین بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی بار حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات گزاری، اور میں نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات یعنی تہائی رات تک نماز پڑھتے تھے اور 50 آیات سے زیادہ تلاوت نہ کرتے، اگر کبھی زیادہ پڑھتے تو 100 آیات تک پہنچتے۔ جب کسی آیت رحمت کی تلاوت کرتے تو اللہ کی بارگاہ میں تمام مسلمانوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے، اور جب آیت عذاب پڑھتے تو اس سے پناہ طلب کرتے اور اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عذاب سے نجات کی دعا کرتے۔ 50 آیات، 100 آیات، یہ ان کا معمول تھا۔ اور حضرت فاطمہ بنت عبد الملک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ نماز پڑھتا اور روزے رکھتا، لیکن میں نے لوگوں میں کوئی ایسا شخص کبھی نہیں دیکھا جو حضرت عمر بن عبد العزیز سے زیادہ اپنے رب سے ڈرتا ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت جب گھر تشریف لاتے تو سجدے میں سر رکھ کر روتے اور دعا کرتے رہتے، یہاں تک کہ نیند آپ کی آنکھوں پر غالب آ جاتی، سر اٹھاتے ہی نہیں تھے۔ کیا ہوتا تھا؟
سجدے میں سر رکھ کے روئی جا رہے ہیں اللہ سے، معافی مانگتے جا رہے ہیں، استغفار کرتے جا رہے ہیں، استغفار کرتے جا رہے ہیں، اسی حالت میں کرتے جا رہے ہیں 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے، وہ ان کو نیند آ گئی، پھر اٹھتے تھے جب بیدار ہوئے تو پھر اسی طرح کرنا شروع ہو جاتے، یعنی مسلسل یہ کام کرنے کی وہ کوشش میں لگے رہتے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں آگے آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، صرف راتوں کو عبادت نہیں کرتے، دن کے کام بھی بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن کے کام بھی بتائے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ دن کو کیا کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ تہجد پڑھنے والے کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والا ہوگا، تانے دینے والا نہیں ہوگا۔ دیکھ میں نے آج تہجد کی نماز اٹھ کے پڑھ لیتا ہوں اور تم سے فجر کی بھی نہیں پڑھی جاتی، اس طرح کے تانے نہیں وہ دیتا، تانے نہیں دیتا، اپنی عبادتوں کو جو ہے نا لوگوں کے سامنے واضح نہیں کرتا، ریاکاری میں مبتلا نہیں ہوتا، وہ اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور فرمایا کہ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، فرمایا نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہ لوگ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہیں۔ اس آیت میں ہمیں کیا چیزیں سیکھنے کو ملی کہ دیکھیں گزشتہ آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک بتا دیا کہ وہ قرآن پڑھنے والے ہیں اور تہجد قائم کرنے والے ہیں، رات کی نماز پڑھنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے راتوں کو جب لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان آیات سے ہمیں کیا چیزیں ملی؟ نمبر 1 تو رات کو عبادت میں قیام کرنا، یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانیاں بتانے لگا ہوں، رات کو عبادت میں قیام کرنا۔ نمبر 2 نماز پڑھنا۔ نمبر 3 رات کا ایک حصہ عبادت میں گزارنا۔ نمبر 4 رات کے وقت قرآن کی تلاوت کرنا۔ نمبر 5 اللہ اور آخرت پر کامل ایمان رکھنا۔ نمبر 6 نیکی کا حکم دینا۔ نمبر 7 برائی سے منع کرنا۔ نمبر 8 نیکیوں میں سبقت لے جانا، اذان ہوئی فوراً کوشش کرنی میں نماز جلدی سے پڑھ لوں، پتہ چلا کسی کو مدد کی ضرورت ہے، بھائی نے پانی مانگا ہے، فوراً کوشش کرنی پہلے میں پلا دوں، یہ نیکیوں میں سبقت۔ نمبر 9 نیکی کو اختیار کرنا۔ تو ایک کامل ایمان والے کے یہی اوصاف ہونے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اوصاف کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رات کی نماز جو ہے نا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک طرح کا نا جیسے ایک بندے کو گارنٹی نہیں مل جاتی کسی چیز کی، ایک سرکشا اور ایک حفاظت مل جاتی ہے۔ جیسے کوئی کہتا ہے کہ یہ کام تم کر لو، وہ مچھر جیسے آج کل بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم یہ مشین گھر میں لگا لو تو مچھر بھاگ جائیں گے، کرتے ہیں نا ہم، تو وہ لوشن بھی ہوتا ہے جسم پر لگا لیتے ہیں حفاظت کے لیے۔ جو بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے نا جس دن، پورے دن نہ اللہ تعالیٰ اس کو نہ برائیوں سے بچا لیتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں، جو سچے دل سے پڑھتا ہے، کسی کو بتاتا نہیں ہے، کسی کو دکھلانے کے لیے جو ہے نا وہ نہیں پڑھتا، اللہ کی رضا کے لیے صرف پڑھتا ہے، صرف وہ 4 رکعتیں پڑھ لے یا 6 پڑھ لے سچے دل سے اور اللہ کی بارگاہ میں سر رکھ کے روئے، استغفار کرے پورا دن۔ دیکھنا آپ، اگر وہ لڑکیوں کو دیکھنے والا تھا نا پہلے، نماز تہجد کے بعد جب اس کی لڑکی پر نظر پڑے گی نا فوراً نظروں کو نیچے کر لے۔ اگر وہ پہلے گانے سننے والا تھا نا، تہجد کی نماز کے بعد اب وہ گانے سننا چھوڑ دے گا۔ یہ ایک ہے کہ بندہ کہے گا کہ میں چھوڑوں گا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ چھوڑ دے گا، اس کی برکت اتنی ہے نماز کی، تہجد کی نماز کی۔ اگر کسی کو لگتا ہے نا کہ مجھ سے فلاں برائی جو ہے نا غلط کام نہیں چھوٹ رہا، وہ رات کو نا 3-4 بجے اٹھے، وضو کرے، سارے آرام کر رہے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل پڑھے، سجدے میں سر رکھے اور روئی جائے، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی، تو پھر انشاءاللہ دیکھیں پورا دن وہ خود محسوس کرے گا، وہ خود جو ہے نا خود بخود بچتا جائے گا برائیوں سے۔ یہ کس کی طاقت ہے؟
تہجد کی نماز کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو روز تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ آخری آیت سن لیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما يفعلوا من خیر فلن یکفروہ واللہ علیم بالمتقین، آیت نمبر 115۔ فرمایا یہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں ہرگز ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ ڈرنے والوں کو جانتا ہے۔ یہودیوں نے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں سے کہا تھا کہ تم دین اسلام قبول کر کے خسارے میں پڑے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت یہ آیت نازل فرما دی کہ جو لوگ اچھے اعمال کریں، اسلام کو قبول کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ضائع نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بہتر سے بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے کام کا کہنے کی، برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خود بھی نیک اعمال کرنے کی اور پھر اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رات کو اٹھ کے قیام کرنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، قرآن سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آیت جو سمجھ کے پڑھتا ہے 100 نفل پڑھنے سے بہتر ہے، حدیث میں آتا ہے۔ فرمایا جو صرف ایک آیت سمجھ کے پڑھ لیتا ہے قرآن کی، یہ 100 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کو سیکھیں، سمجھ کے پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، پھر دیکھیں ہماری دل کی کیفیات جو ہیں وہ بدلیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔